السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، رمضان آیا ہے اور رمضان ہمارے لیے پیغام لایا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے اپنے لیے جنت کما لیں۔ یہ گویا نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے صحابہ کرام کو خصوصیت کے ساتھ موٹیویٹ کیا۔ آپ نے ایک روایت کے مطابق، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قبل یعنی 29 شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ لمبی حدیث ہے، اگرچہ اس کی صحت کے بارے میں بعض لوگوں کو سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ساری کی ساری موٹیویشن ہے کہ ہمیں اس رمضان کے اندر کیا کرنا ہے۔ ہم اس کے لیے اپنے ارادوں کو مزید مضبوط کر لیں، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑا مہینہ، قد اذلکم شہر عظیم، ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ برکت والا مہینہ ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ صبر والا مہینہ ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ باہمی ہمدردی، شہر المواسات، یہ باہمی ہمدردی والا مہینہ ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ اس حدیث میں بھی اور دیگر احادیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویشن کے لیے دو بہت ہی نمایاں نکات عطا فرمائے کہ اس رمضان کے اندر ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ ایفرٹ کیوں کرنی ہے۔ فرمایا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، کہ اس میں جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جو جنت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ ہر رات ایک فرشتہ آ کے منادی کرتا ہے جس کو سوائے انسانوں کے سب سنتے ہیں، اور وہ منادی کیا ہوتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کے متلاشی آ جا، اب تو موقع آ گیا ہے نیکی کرنے کا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کو تلاش کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو گویا یہ وہ مہینہ جس میں اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جو باقی 11 مہینے اللہ کو راضی کر کے اپنی نیکیوں کا کھاتا پورا نہیں کر سکا اور وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا، اس کے لیے ایک بہت ہی اہم موقع ہے، اور وہ ان 30 دنوں کے اندر اپنی محنت کر کے، ایفرٹ کر کے اپنی اگلی زندگی کے لیے اپنے معاملات بھی بہتر کر سکتا ہے، اور گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کروا کے اللہ کا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔